آپ کا بیٹا چوری کرے نا, میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو نہ پکڑوں, آپ بھی پکڑیں گے. بیٹا کیا کر کے تیرا پتر آ کے میرے گھر. لیڈرشپ کا اتنا سا مطلب نہیں پتا آپ کو, آپ سمجھے چھوٹا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر اتنی بڑی میخ لگا دی آپ نے آ کے. اور یہ لوگ کہتے ہیں دین کا مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ 2 نمبر مولویوں نے کنفیوژن ڈالی ہوئی ہے 70 سال سے کہ مذہبی امور بھی کوئی چیز ہوتی ہے, صرف مذہبی اسلام. LGBT مذہب کا مسئلہ ہے ہی نہیں, نادرہ کا مسئلہ ہے تو سسٹم کا مسئلہ ہے. ہمارے پاکستان میں تو سسٹم کا مسئلہ ہے. آپ نمازیں پڑھیں, آپ اپنے روزے رکھیں, آپ کو کیا روک ٹوک ہے؟ جب تک دین کی ڈیفینیشن نہیں سمجھ آئے گی تب تک نہیں پتہ چلے گا. بھائی اس کا ہم سے ہی سوال ہونا, اللہ نے صرف دین کا لفظ استعمال کیا ہے, اللہ بعد ہی سسٹم ہی کرتے ہیں. کیا جی, کیا مستری تھے, کمہار تھے, کسان تھے, کیا کرتے تھے میرے سسٹم کو چلانے کے لیے؟ اللہ نے یہ سوال کرنے ہیں ہم سے. اللہ نے یہ تو نہیں پوچھنا کہ اچھا دل میں برا جانتے تھے, کچھ بھی نہیں کرتے تھے, کوئی بات نہیں. سسٹم تباہ. امن کے دور میں یہ معاملات نہیں پورے ہوتے. امن کے دور کے صحابہ کو آگ لگی ہوتی تھی. ہم جنگ کے دور کے مسلمان ہیں, جنگ کے دور کے مسلمان, اور ہم لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. دس از اٹ, کہانی ختم. جب پوری طرح گھر کو آگ لگی تو پر امن ہو کے بیٹھ گئے ہم. نہیں سوری, امن کے دور میں پر امن نہیں بیٹھا صحابی. یہاں پہ ہم جنگ اور جدل کے دور میں بچیاں ہماری ریپ ہو رہی ہیں. کشمیر سے لے کے فلسطین تک روز چیخوں کی آواز آتی ہے, روز روز کوئی نہ کوئی مسلمان ریپ ہو رہا ہے. کہاں سے ریپ ہو رہا ہے؟ فوجیوں سے ریپ ہو رہا ہے نا. کوئی گلی محلہ کا ریپ بھی ہوتا ہے, میں کہیں یار ٹھیک ہے سول ایشو ہے, پولیس کا ایشو ہے. ہر جگہ فوج آتی ہے, پکڑتی ہے, ہمیں مارتی ہے, بھاگ جاتی ہے. سوری سر, اللہ حافظ, ہم جنگ جیت گئے. ایسے تو نہیں ہم جنگ جیتیں گے بھائی. افغانستان کوئی جنگ نہیں جیتا, ابھی شروع ہوئی ہے جنگ. جنگ جیتے گا جب جس طریقے سے روس نے تیاری کی تھی. آپ کو پتا ہے روس نے کولڈ وار میں کیا تیاری کرائی تھی؟ اپنے پوتے تک تیار کیے تھے کہ چھوڑنا نہیں ہے اس کو, امریکہ کو ایسپیوناج کریں گے ہم. بچے تیار ہوئے امریکن ایکسنٹ میں, امریکنائز کیے انہوں نے, امریکہ میں انسٹال کیے. زمین پیروں تلے زمین نکل گئی تھی ریگن کی کہ یہ کیا ہوا, ہر تیسرا بندہ روسی جاسوس ہے ہمارا. کیسے تیار کیے؟ 30 سال لگے تیار کرنے میں. وہ اسلام کے لیے کر رہے تھے؟ نہیں, ٹیکنیک ان کو پتا تھی بھائی ایسے ہی کھیلی جاتی ہے. وہ کوئی ریڈیکل مسلم تھے, جہادست تھے, احمد دیدات کے فالوور تھے اس وقت. نو سوچیں نا صحیح. روس کو یہ بات سمجھ آ گئی, کفار کو یہ بات ٹیکنیک پتہ ہوتی ہے کہ نہیں بھائی سسٹم نہیں کسی کا اپنے اوپر نافذ کرنے دیں گے. آج دنیا کے 114 ملک روز UN میں چیخیں مارتے ہیں کہ فلسطینیوں کو سلام اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے مر رہے ہیں, گھٹنوں کے بل رہا ہے کہ زندہ رہنا انہوں نے چوز نہیں کیا. غیرت کی ڈیفینیشن کے لیے اسلام کی ضرورت نہیں تھی, انسان کی ضرورت تھی. اور میں پہلے ہی پتہ ہے غیرت کیا ہوتی ہے. باہر ایک پولیس کی گاڑی آئی ہے مجھے پکڑنے کے لیے, مذاق کر رہا ہوں. سو اگر کفار کو بھی غیرت کی ڈیفینیشن پتہ ہے اور برملا کہہ رہے ہیں یار ان کی غیرت کو سلام, تو اب سوچیں ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہوں گے وہ. بس اتنی سی بات ہے. میں نا ٹورنٹو میں بیٹھا رہا, نوکری کرتا تھا, وہ مجھے ایک دن نا ویڈیو آئی. اس وقت اس طرح واٹس ایپ پہ ویڈیو نہیں آتی تھی, تو یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو آئی, اور جمعے کے خطبے میں فلسطینی میرا نام لے کے مجھے بلا رہے, ساحل میاں کچھ کر ہمارے پاس آ, ساحل میاں کچھ کر, ساحل ندیم آپ کے ساتھ ایسے ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کامن سینس ہے نا. انہوں نے میرا نام تو نہیں لیا تھا, انہوں نے پتہ کہا تھا الپاکستانی, کہ پاکستانی مسلمانوں تم ہی آ جاؤ, کوئی اور نہیں آ رہا, تم تو آ جاؤ, تم اللہ اللہ کرتے ہو, لا الہ الا اللہ کرتے ہو. خدا کی قسم جمعے خطبے میں پاکستانیوں سے فریادیں کریں, خدا کا واسطہ کوئی پیغام پاکستانیوں تک پہنچائے. جمعے کے خطبے میں مسجدوں میں غزہ کے مولوی چیخیں مار رہے ہیں کہ کوئی پیغام پہنچاؤ پاکستانیوں تک. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حصے داری نہیں ڈال سکتے اسلام میں؟ سوری, ہم ڈائریکٹ حصے داری ڈال سکتے ہیں. ہم چوز کرتے ہیں کہ نہیں سر پیچھے بیٹھے میچ دیکھنے آئے ہوں, بس صرف میچ دیکھنے آئے ہوں. بس یہ ہے, یہ ہماری آئیڈینٹی ہے کہ جب تک کلیئرٹی نہیں ملے گی جب تک مسجد سے کلیئرٹی نہیں ملے گی, جمعے خطبے میں کلیئرٹی نہیں ملے گی, بیٹا اپنا گھر سنبھالنا سیکھ. ایز اے مسلم تو اپنے گھر میں ابو بکر رہی ہے, تو باہر کہیں جا کے خالد بن ولید کے منارے نہ ماری. اپنے گھر میں ابو بکر بن, پہلے نظام نافذ کر, اپنے بچوں کو تیار کر, بیسک سیرہ اور بیسک قرآن کے اوپر تعلیم جو ہے نا وہ 12-13 سال کے بچے کو پوری ازبر ہونی چاہیے. حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ عرب کا کوئی بچہ نہیں تھا جو کہ مغازی پہ ٹرین نہ ہوا ہو. 5-6 سال کے بچوں کو غزووں کی سٹوریاں سنائی جاتی تھی. یہ عرب کا ٹرینڈ ہے. ہمیں کسی کی سٹوری سنا رہتی ہے بل گیٹس اور جیک ما کی, تو ہم نے تو نہیں لڑائی کرنی نا, یا تو پیسے
پیسے لانے کے لیے تلوار تو بہت بندوق تو بہت دور کی بات ہے. ٹھیک ہے, میں یہودی اسکالر کی بات بتا رہا ہوں کہ ہمیں تمہارے قرآن سے اس لیے مسئلہ ہے, قرآن میں بندوق ہے. یہ یہودی اسکالر نے مجھے کہا ہے تیرے قرآن میں بندوق ہے اس لیے ہمیں تمہارے پہ غصہ آتا ہے. تو تمہاری تورا میں بھی تو بندوق ہی بندوق ہے. ہمارے قرآن میں بندوق ہے اس لیے ان کو غصہ کس بات, کیا مطلب ہے قرآن میں بندوق ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم دے دیا کتب علیکم القتال, قرآن میں بندوق ہے کہ تم تو نہیں چھوڑو گے ہمیں, اس لیے ہمیں مسئلہ ہے. تم بدھزم نکالو, ہندوازم نکالو, ہم تمہیں ایکسیپٹ کریں گے, ٹینشن نہ لو. جیسے کہ ہم نعوذ باللہ ان کی ایکسیپٹنس مانگ رہے ہیں, تو وہ تو خیر ان کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے, زیادہ تر مسلمان ان کی ایکسیپٹنس ہی تو مانگ رہے ہیں. ہمیں یہی مسئلہ ہے اصل میں. ٹھیک ہے, جن کے کوشچنز ہیں وہ ابھی پوچھ لیں, مجھے پتہ ہے کہ میں نے وقت اوور ڈو کیا ہے کوشچن آنسر کا. جی